بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بہت خوش تھے کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ شادی بھی کسی عام خاص لڑکی سے نہیں بلکہ ہمارے علاقے کی واحد ایسی لڑکی سے جو زندگی میں پہلی بار ایئر ہوسٹس بنی تھی۔ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، لیکن میری ہونے والی بھابھی ایک ایئر ہوسٹس تھی اور اس کی تعلیم بھی اچھی خاصی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دے گی، مگر ہم کیا جانتے تھے کہ اس ایئر ہوسٹس دلہن کے پیچھے کتنی بھیانک کہانی چھپی ہوگی، اور یہ کہ ہمارے گھر کا سکون چند گھنٹوں میں برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ہم لوگ تو خوشی خوشی اپنی بھابھی کو لے کر کمرے میں گئے، مگر میں نے دیکھا وہ بہت ڈری سہمی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اگر کوئی عام لڑکی ڈری سہمی ہوتی تو مجھے یہ بات سمجھ آ سکتی تھی، لیکن وہ ایک بہت خود مختار، آزاد خیال اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس طرح یوں اس کا ڈرنا اور سہم جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے پھر سوچا کہ شاید شادی والے دن کی گھبراہٹ بہت فطری ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہیں۔ وہ بار بار اپنے کمرے کو دیکھتی، پھر اس کی نظر دروازے پر جاتی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہارا بھائی غصے والا ہے؟ میں نے ان کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھی نہیں حنا باجی، وہ تو بہت تحمل مزاج کے ہیں، لیکن آپ کیوں گھبرائی ہوئی ہیں؟ آپ نے کیا بھائی کے بارے میں کوئی بات سن لی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ ہماری محبت کو ساری زندگی سلامت رکھے۔ میری تمہارے بھائی سے 2-4 بار ہی بات ہوئی ہے، مگر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی ہے۔ مجھ سے اس نے ایک بار بھی کھل کر اپنے ڈر یا خوف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، دروازے سے ہو کر جاتا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ بھیا اندر نہیں آئے۔ آخرکار مجھے ہی باہر جانا پڑا، مگر دور دور تک بھائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے آ کر یہ بات امی کو بتائی کہ بھیا ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گیا۔ اماں نے جا کر ان کا کمرہ بھی دیکھ لیا کہ شاید چپکے سے ہماری نظر سے بچ کر وہاں چلا گیا ہو، لیکن بھائی وہاں بھی نہیں تھے۔ ان کی دلہن پریشان بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 1 بج گئے تھے۔ اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ابا کو بھی بتا دیا۔ یوں یہ بات سارے گھر میں پھیل گئی۔ ابا نے بھیا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ بھائی کہیں اور نہیں بلکہ چھت پر ہی بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ یہ بات دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ہم ان کی وجہ سے بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے آنے سے اماں نے ان سے فوراً ہی پوچھا کہ بیٹا آخر کمرے میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی کہنے لگے کہ میں ذرا پریشان سا تھا، دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے چلا گیا۔ ہم نے خیر اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اب بھیا بھابھی کے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں دیکھ رہی تھی ان کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہ دونوں لڑ جھگڑ رہے ہوں۔ بھابھی کی آواز تو بہت دھیمی تھی، جبکہ بھیا سوال کرنے والے انداز میں چیخ اور چلا رہے تھے۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے کمرے میں جاتی بھیا خود ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں نے دیکھا تو وہ کافی طیش میں لگ رہے تھے، سیدھا ہمارے کمرے کی طرف ہی آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بھائی، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے سوال پوچھا تو کہنے لگا تم چپ کرو، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، میں اماں سے بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے باہر جاؤ، مجھے اماں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں حیران تھی، بھائی نے اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور جا کر کمرے سے باہر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں بھیا اماں سے کیا باتیں کر رہا تھا، میں کافی دیر باہر ہی بیٹھی رہی۔ پھر مجھے لگا کہ اب مجھے اندر چلے جانا چاہیے۔ میں اندر گئی تو بھائی ابھی بھی امی سے بحث کر رہا تھا۔ امی، آپ میرے کمرے میں چلیں، آپ بھی وہاں جا کر سو جائیں، میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں حیران ہونے لگی، میں تو ہنس پڑی بھائی پر۔ بھائی، آپ کی بیوی کیا کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس کے ساتھ کمرے میں رہنے سے ڈر لگتا ہے؟ اماں کو لے کر جا رہے ہو، اتنا ڈر گئے اپنی بیوی سے، وہ بھی پہلے ہی دن۔ بھائی سنجیدہ ہی رہا، لگتا تھا جیسے اس کا مذاق کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو آج سے پہلے اتنا سنجیدہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو معصوم سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، لیکن آج اس کا یہ رویہ میری بھی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بھیا امی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ امی، آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے ایک نیک اور شریف لڑکی چاہیے تھی،
میں اس بات پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، پھر چاہے آپ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں یا اس گھر سے نکال دیں، اس سے فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ میری بیوی ایک ایئر ہوسٹس ہے؟ آپ نے تو کہا تھا بہت پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی لے کر آؤں گی، اب یہ نکلی ایئر ہوسٹس۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اماں اس کی بات سن کر خاموش ہی رہیں، پھر اٹھ کر بھابھی کے کمرے میں چل دی تھیں۔ اماں بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہی رہی تھیں۔ رات کو بھیا اوپر چھت پر چلا گیا، چارپائی ڈال کر چھت پر ہی سویا رہا۔ اماں بھابھی کے کمرے میں تھیں۔ یہ بات میرے ابو کو بھی پتہ چل چکی تھی کہ بھائی آج کی رات چھت پر گزارے گا، جبکہ اماں نیچے سوئی ہوئی تھیں۔ صبح بڑی مشکل سے ہوئی، اماں کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میرے ابا بھی پریشان تھے۔ صبح ہوتے ہی میں اپنی بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے دیکھا بھابھی ابھی تک دلہن والا جوڑا پہنے بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، سارا میک اپ بہہ چکا تھا۔ ان کی پریشانی دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، لیکن ابھی تک بات کی باقی گھر چھوڑ آئیں، میں یہاں اتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں۔ بھابھی روتے ہوئے بولی تو اماں کا دل نرم پڑ گیا۔ ارے بیٹی ایسا مت کہو، تم میری بہو نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بیٹی کی جیسی ہو۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹے نے ایسی باتیں کی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چلو میں تمہیں تمہارے ابا کے گھر چھوڑ آؤں گی، ہم لوگ باقی معاملہ سلجھا لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، تم مہمانوں کے سامنے بھی یہ رونا دھونا مت ڈالنا، اپنے اچھے سے کپڑے پہنو، اچھا میک اپ کرو، رونے کے کوئی آثار تمہارے چہرے پر نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی تو تمہارا ولیمہ بھی نہیں ہوا، میں تمہیں تمہارے ابا کے گھر ضرور لے کر جاؤں گی، لیکن تم انہیں ساری بات مت بتانا۔ میں اپنے بیٹے کو اسی دوران یہ احساس دلا دوں گی کہ اس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو بے شک تم مجھ سے کوئی بھی قسم اٹھوا لو، مجھے اپنے بیٹے کا پتہ ہے، میں نے اسے پالا ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بس وقتی غصے میں ہے، ضرور اس نے کسی کے منہ سے کوئی بات سنی ہے، اسی وجہ سے تو وہ ایسا کر رہا ہے۔ بیٹی، اماں نے اپنی بہو کو مطمئن کر دیا، پھر کہنے لگیں کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم بہو کے میکے جا رہے ہیں۔ میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، مجھے تو ہمیشہ دوسروں کے گھر جانے کا شوق رہتا ہی تھا۔ میں تیار تو ہو گئی تھی، پر بھابھی مرجھائی ہوئی اور بہت ہی سرد لگ رہی تھی۔ ان کے وہاں سے جانے پر مجھے بہت دکھ بھی ہوا تھا، کیونکہ اس دن کوئی بھی دلہن اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاتی۔ ابا نے کہا کہ تم لوگ کسی کو یہ بات مت بتانا، ورنہ سارے محلے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ ہم لوگ اتنے نیچ اور گرے ہوئے ہیں کہ ایک رات بھی ایک لڑکی کو اپنے گھر نہ رکھ سکے اور دوسرے ہی دن اسے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ ابا نے کہا کہ وہ بھائی کو ضرور سمجھائیں گے۔ ہم لوگ اپنی بھابھی کے گھر چلے گئے، میری امی بھی ساتھ تھیں۔ وہاں جاتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچتے ہی بھابھی اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ مجھے باہر تک ان کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اور اماں شرمندہ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ 5-10 منٹ کے بعد بھابھی کی اماں کمرے سے باہر آئیں اور کہنے لگیں، ہمیں بہت افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا اس کردار کا مالک ہے۔ کیا اسے ذرا بھی خوف خدا نہیں آیا ہماری بچی کو اتنی تکلیف اور دکھ دیتے ہوئے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کا حشر بگاڑ دیتے، لیکن آپ کے ساتھ ہم نے رشتہ داری کر لی ہے، اسی لیے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہمارا ابھی بھی داماد ہے، اسے یہاں پر بلا لیں، ساری باتیں یہیں پر ہوں گی۔ ہم کسی صورت بھی اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ نہیں بھیجیں گے جسے انسانیت کا پاس ہی نہ ہو۔ بھابھی کی اماں کی باتیں سن کر امی تو کافی ڈر گئی تھیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسے گھروں میں کب رہنے دیتے ہیں؟ بہرحال پھر بھائی اور ابا کو بلایا گیا۔ بھائی تو بھابھی کی امی کے سامنے بالکل بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی گھبراہٹ اور بزدلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گھر بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ سارا معاملہ ہم ہی حل کریں، لیکن ایسی ذاتی بات کو بھلا کوئی دوسرا تیسرا آدمی کیسے حل کر سکتا ہے جب تک کہ جس کا مسئلہ ہو وہ خود حاضر نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی صاحب بھابھی کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا، لگتا تھا کہ احساس ندامت انہیں بھی ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جو بحث چھڑی، اس بحث نے بھائی کو پھر سے شیر بنا دیا۔ یہ لوگ اندر چلے گئے۔ بھائی بھابھی سے ضد کر رہے تھے کہ تم میرے سامنے قسم کھاؤ، اگر تم نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھائی تو میں تمہیں یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا۔ بھابھی بہت مجبور اور بے بس نظر آ رہی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ میں قرآن پر قسم کھا کر کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی، چاہے کہ مجھے اس پر 100% یقین کیوں نہ ہو۔ آخر کار میں بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ غصے والا چہرہ میرے سامنے تھا۔ کیا بات ہے بھائی، بھابھی کو لے کر کیوں نہیں جاتے؟ صدف، تم ہی اسے کہو۔ اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ اپنے کردار کی گواہی دے دے تو میں اسے لے جاؤں گا، لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرے گی تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے بھابھی بول اٹھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بھائی نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ دیکھو، جیسے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، اسی طرح میں بھی اگر کوئی چیز تم سے مانگوں گی تو تم بلا وجہ مجھ پر شک نہیں کرو گے، یہ نہیں کہو گے کہ میں لالچی یا مطلبی عورت ہوں۔ بالکل نہیں، بس تم مجھے ایک اس چیز کی گواہی دے دو، اس کے بعد تم جیسا کہو گی، جو کہو گی میں کروں گا، دنیا کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو پھر میں تمہیں یہیں پر چھوڑ کر جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے تمہارے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تم مجھے 10 لاکھ روپے دے دو اور بعد میں یہ قسم اٹھا کر کہوں گی، اور پھر اگر میں جھوٹی ہوئی تو بھی اس کا ثبوت تمہارے ہاتھ تو لگ ہی جائے گا۔ تم میرے بارے میں پتہ بھی کروا سکتے ہو اور مجھے چیک بھی کروا سکتے ہو۔ میں یہ باتیں سن کر حیران و پریشان رہ گئی کہ بھابھی کیسی باتیں کر رہی تھی۔ مکان بھی اپنے نام کروانا چاہتی تھی اور 10 لاکھ روپے بھی۔ ہم لوگ بری طرح سے پھنس چکے تھے، نہ بھائی مان رہا تھا نہ ہی بھابھی مان رہی تھی۔ کسی صورت بھی ہم یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ خاندان والوں کی باتوں کا ڈر الگ تھا، جبکہ اپنے بیٹے کے گھر برباد ہونے کا ڈر الگ ابا جان کو تھا۔ اب سب لوگ پریشان تھے۔ بھابھی نے کہا کہ جب آپ کے بیٹے کو مجھ پر یقین نہیں تو پھر میں اس پر کیوں یقین کروں؟ کم از کم یہ بھی میرے نام کچھ کرے، تب میں اتنی بڑی بات برداشت کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ پھر ابا نے ادھر ہی زمین کے کاغذات منگوا لیے۔ وہ مکان جو میرے ابا نے کئی سالوں کی محنت کے بعد بنایا تھا، اس کی ایک ایک اینٹ پر اپنا خون اور پسینہ بہایا تھا، آج وہ کسی اور کے نام ہونے جا رہا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن بھابھی نے بھی رحم نہیں کھایا، کیونکہ ان کے کردار پر بات آ گئی تھی۔ بالآخر ابا نے مکان اپنی بہو کے نام کر دیا اور 10 لاکھ روپے دینے کے لیے ایک چیک بھابھی کو تھما دیا گیا۔ بھابھی نے بڑی ہی مکاری سے ہم سب کی طرف دیکھا اور بولی، 10 لاکھ روپے میں اپنے ابا کو دوں گی، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو جاتی اور میری رسوائی ہوتی تو سب سے زیادہ دکھ میرے ابا کو ہوتا۔ بھابھی کے ابا منع کرنے لگے، لیکن بھابھی نے کہا کہ میں اسی صورت میں گھر جاؤں گی جب آپ یہ چیک مجھ سے لے لیں گے اور 10 لاکھ روپے خود پر خرچ کریں گے۔ بھائی کی ضد بھی عجیب ہی تھی۔ بھائی نے 10 لاکھ روپے جو کہ بڑی مشکل سے جمع کیے تھے، وہ بھی بھابھی کو چیک کی صورت میں دے دیے۔ اب انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ وہ پاک ہیں، واسطہ نہیں رہا ہے۔ بھائی کو یہ سن کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ کہنے لگے کہ میں تو تمہیں پہلے سے ہی بہت چاہتا تھا، آج تم نے یہ قسم کھا لی ہے، اب میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ بس مجھے ایک اسی چیز کا شک تھا، اب اگر تم میرے ساتھ جیسی بھی رہو گی، گھر کا کوئی کام نہ کرو گی تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے بس یہی بات سب سے زیادہ اہم تھی۔ اب تم چاہے جیسی بھی رہو گی، مجھے تم سے کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا۔ بھابھی بیزاری اور بے دلی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ اس قدر بھجی ہوئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں ولیمے کے مہمان آ چکے تھے۔ ان لوگوں کو بھی کچھ شک تو ہوا کہ شاید ہماری کوئی ان بن ہوئی ہے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ امی اور ابو نے ساری بات سنبھال لی تھی۔ بھائی اور بھابھی دوبارہ دلہا دلہن کے روپ میں بیٹھے، مہمانوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا بھابھی ایک شخص کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، کہیں بھائی کو اسی شخص کی وجہ سے تو بھابھی پر شک نہیں تھا۔ میں دل میں بہت سارے خیال لائے، یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ بھائی نے اس شخص سے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ یہ تو بھائی کا دوست عثمان تھا، میں نے دل میں سوچا، اور عثمان کا بھابھی سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عثمان ایک وکیل تھا اور بھابھی ایک ایئر ہوسٹس رہ چکی تھیں۔ مگر بھابھی کو نہ جانے کیوں عثمان کو دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر عثمان مسکراتا ہوا بھابھی کی جانب بڑھا تو بھابھی نے اٹھ کر سب کے سامنے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم جیسے شیطان لوگوں سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ لے یا کتا پال لے۔ بھابھی کی بات سن کر سب لوگ حیرت بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ گھر آئے مہمان کو اس طرح سے رسوا نہیں کرتے۔ امی آپ کو نہیں پتا، یہ شخص اسی قابل ہے، اسے کہیں کہ یہ یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں تقریب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس شخص کو اچھی خاصی بے عزتی کا احساس ہو چکا تھا۔ عثمان اپنا گریبان جھاڑتا وہاں سے چلا گیا اور بولا کہ مہمانوں کے سامنے ایسا سلوک تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس ساری بات پر میرے بھائی کو کوئی بھی غصہ نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ پریشان ہوا تھا۔ نہ اس نے اپنی بیوی کو روکا، بلکہ وہ انہیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے جیسے کہ انہیں اس بات پر سرے سے کوئی اعتراض ہی نہ ہو۔ مجھے لگا کہ شاید بھائی اپنی قسم یا اپنا وعدہ نبھا رہا ہے جو اس نے سب کے سامنے کیا تھا کہ آج کے بعد سے وہ اپنی بیوی کی ہر بات مانے گا، کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ شخص بھائی کا درینہ دوست تھا، اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تو بھائی اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا، چاہے دور سے بھی چیزیں لا کر اپنے دوست کے لیے کھانا کیوں نہ بنانا پڑے۔ بھائی ہمیشہ اسے گھر پر بہترین کھانا کھلایا کرتے تھے، اسے ادھار بھی دے دیتے اور اس کی اتنی ہی عزت کرتے جیسے کوئی شخص اپنے باپ کی کرتا ہے۔ لیکن آج بھیا کا بھابھی کے لیے اس دوست کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھنا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بات میں امی سے ضرور کہوں گی کہ ایک تو بھائی نے اپنا گھر اپنی بیوی کے نام کر دیا، دوسرا اب لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے، ہمیں بھی اپنی بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال دے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانے گا، ہر خواہش پوری کرے گا۔ یہ بات امی ابو کو بتانا اور سمجھانا ضروری تھی۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ میں نے جا کر اماں سے کہا کہ آج اگر اس نے اپنے دوست کو رسوا ہوتے دیکھا اور کچھ نہ بولا، کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ کہ ہاں، یہ سب تو میں بھی دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کو جانے دو، میں اسے بلا کر پوچھوں گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ گھر آئے مہمان کی ذلت ہوئی، وہ ذلیل و رسوا ہوا تمہاری بیوی کے ہاتھوں اور تم مسکراتے رہ گئے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمیں تو وہ اس کا کھانا نہ بنانے پر ڈانٹتا تھا اور آج اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہ مطلب تو نہیں اس کے پاک باز ہونے کا کہ وہ ہم پر راج کرتی پھرے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی کہ کہیں کل کو بھابھی میری شادی کسی ایسے شخص سے نہ کروا دے جو مجھے پسند ہی نہ ہو اور بھائی اس بات پر راضی ہو جائیں۔ خیر، بھیا گھر آئے تو اماں سامنے ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں، آپ غصے میں لگ رہی ہیں؟ بھائی نے پوچھا تو اماں نے ساری بات ان کے سامنے کر دی۔ تو کیا تم کل کو ہمیں بھی اس گھر سے نکال دو گے؟ ہم نے تو تمہاری خاطر یہ گھر تمہاری بیوی کے نام کیا ہے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایسا کام کرتے۔ یہ بات سن کر میرے بھائی نے سر جھکا لیا سے اپنی برسوں کی کمائی ایک غیر لڑکی کے نام کرنا پڑی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی نہیں کرے گی۔ بیٹا، تمہاری بات پر میں یقین تو کر لوں، لیکن وہ تو باہر کی لڑکی ہے، ہم تو اپنا سب کچھ اس کے نام کر بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا کب کو وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی شروع کر دے۔ ہم کہاں جائیں گے بیٹا؟ تمہارے علاوہ تو ہمارا اور کوئی سہارا بھی نہیں، ہم نے جو بھی کمایا وہ تم پر لٹا دیا۔ امی، میں جانتا ہوں وہ عثمان وہ ہے ہی ایسا، وہ اسی قابل ہے جو سلوک ہنا نے اس کے ساتھ کیا۔ آپ خواہ عثمان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنا موازنہ عثمان کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ عثمان کچھ بھی تھا، میرے خاندان کا نہیں تھا، وہ صرف میرا دوست تھا۔ بیٹا، پھر بھی کوئی وجہ تو ہوتی ہے کسی کو رسوا کرنے کی۔ تمہاری بیوی نے اس کے ساتھ سب کے سامنے یہ برا سلوک کیوں کیا؟ امی، وہ اپنی جگہ پر بھی جائز ہے، میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے، ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں کہ آخر تمہاری بیوی نے عثمان کو وہاں سے کیوں جانے کو کہا، کیوں اسے ذلیل و رسوا کیا۔ بھائی نے سر جھکا لیا۔ اماں، جس دن میری شادی تھی، یاد ہے نا آپ کو کہ میں کمرے میں بھی نہیں آ رہا تھا؟ وہ اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ مجھے میرے دوستوں نے گھیر لیا، لیکن اس کے بعد بھی کافی وقت میں چھت پر بیٹھا رہا تھا۔ اس کی وجہ دوستوں کی کہی ہوئی باتیں تھیں۔ ایسا کیا کہہ دیا بیٹا ان لوگوں نے کہ تم ہم سب سے بدگمان ہو گئے؟ آپ سب سے نہیں اماں، اس دن تو صرف میں اپنی بیوی سے بدگمان ہوا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ میرا دوست عثمان، جس پر میں بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے میری بیوی کے بارے میں ایک ایسی حقیقت بتائے گا
جسے سن کر میں اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اس بات سے بہت سہم گیا تھا۔ میں نے آج تک اپنی بیوی کے بارے میں ایک ہی خواہش کی تھی کہ وہ نیک اور پاک کردار کی مالک ہو۔ بالآخر عثمان نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایئر ہوسٹسز کا ایک ایسا راز بتائے گا جسے سن کر میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں رکھوں گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی نظروں سے اوجھل کروں گا۔ پھر اس نے مجھے ایسی ایسی معلومات دیں جس نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ کہنے لگا یہ تو اتنی بد کردار ہوتے ہیں کہ ہر فلائٹ پر ان کا ایک ایک چکر دوسروں کے بستر پر بھی لگتا ہے، اور پھر یہ عورتیں اسی طرح سے پیسہ کماتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اکثر باہر ملکوں سے واپس آ کر شادی سے پہلے یہ ڈاکٹروں سے اپنا علاج بھی کرواتی ہیں تاکہ دوبارہ سے غیر شادی شدہ لڑکیوں جیسی حالت بنا سکیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں نے عثمان کی باتوں پر اس لیے یقین کیا کہ آج سے پہلے اس نے مجھ سے کبھی کوئی نامناسب بات نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا صرف اور صرف عثمان کی وجہ سے۔ عثمان کو ایئر ہوسٹس لڑکیاں بہت بری لگتی تھیں۔ عثمان نے مجھ سے مزید یہ بھی کہا کہ تمہاری بیوی بھی ایسے ہی ہوگی، وہ ضرور تمہارے سامنے ناٹک کرے گی اور تم چاہ کر بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکو گے، کیونکہ ایسی لڑکیاں اپنا علاج کروا کر دوبارہ سے پاتی ہیں۔ مجھے اس پر یقین تھا۔ بعد میں یہ بات میں نے قسم اور قرآن کے بعد اپنی بیوی سے پوچھی۔ میری بیوی نے تو کہہ دیا کہ وہ نیک کردار کی مالک ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ عثمان کو بھی جانتی تھی۔ عثمان وہ لڑکا تھا جس کے پیچھے 6 مہینے تک بھاگتا رہا۔ جب اسے حنا نے گھاس نہیں ڈالی تو وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ آج جب وہ میری دلہن بنی تو عثمان کی رقابت کے جذبات جاگ اٹھے اور اس نے میرے ہی سامنے میری ہی بیوی کی برائی کرنا شروع کر دی۔ میں تو یہی سمجھا کہ وہ اسے جانتا ہی نہیں اور ایسی باتیں کہہ رہا ہے، لیکن اب میں سمجھ گیا تھا کہ عثمان کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس لیے اماں، میں نے عثمان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دفع کر دیا ہے۔ ایسا دوست جو اپنی محبت اور اپنی پسند کی خاطر دوسرے کا گھر اجاڑنا چاہے، اس سے تو واقعی میں تنہائی بہتر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔